باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ بروقت نیوز کی خصوصی نشریات رمضان اور پیام رحمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مخدوم سید رئیس عباس حمدانی۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ عنقریب ہی ہمارے ساتھ کچھ اسلامک اسکالرس موجود ہوں گے، جن میں خواتین بھی ہوں گے، جن میں ہمارے علماء کرام بھی موجود ہوں گے، جن سے ہم سوالات کریں گے۔ اسی دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ امارہ زیدی صاحبہ، جو کہ ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے چند لمحے ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالے۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کا آج یوم وصال ہے، جن کا آج یوم وصال بھی ہے، کہ جن کے دن کو رسول اللہ نے یوم الحزن بھی کہا کہ یہ غم کا دن ہے۔ تو محترمہ آپ یہ بتائیے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کون تھیں، ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مخدوم صاحب، آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے جو تمام ہمارے ناظرین ہیں ان سب کو تسلیم و تعزیت ہے آج کے دن کے حوالے سے، کہ جب محسن اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اور کسی عام شخص سے نہیں بلکہ رسول اللہ کی ذات نے اس سال کو ہی حزن کا سال، غم کا سال قرار دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے پوچھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، تو رسول اللہ سے جناب خدیجہ کی جو رشتہ داری ہے وہ تقریباً چوتھی پشت میں جا کر ملتی ہے۔ جیسے اگر ہم رسول اللہ کی طرف سے دیکھیں تو ابن عبد المناف ہیں، پھر ابن ہاشم ہیں، پھر ابن عبد المطلب ہیں، ابن عبداللہ ہیں، اور ختمی مطبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسری طرف اگر ہم جناب خدیجہ کے حوالے سے دیکھیں تو جو ابن عبد المناف ہیں، انہی کی اولاد سے ابن قصی ہیں، پھر ابن عبد العزہ ہیں، پھر ابن اسد ہیں، اور پھر حضرت خالد ہیں جو کہ جناب خدیجہ کے والد ہیں۔ یعنی اگر آسان زبان میں کہیں تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ دادا کے دادا کی اولادوں میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محترمہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی رشتہ ہو تو لڑکے والے رشتہ لے کے جاتے ہیں، لیکن ایسی کون سی نوبت آئی، فرسٹ ٹائم کبھی دیکھا گیا دنیا میں، پہلی دفعہ ایسا ہوا اور ایک ہی دفعہ ہوا کہ لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ گیا؟ کس وجہ کی بنیاد پر، کن وجوہات کی بنیاد پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کو رشتہ بھجوایا؟ جی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اعتراض کے متعلق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شادی جو ہے جناب خدیجہ سے وہ پیسے کی لالچ میں کی ہے۔ تو دیکھیے، اس میں بات بالکل سیدھی سی ہے، کامن سینس کی انڈرسٹینڈنگ، اگر آپ میں کامن سینس ہے تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ اگر رسول اللہ نے پیسے کی لالچ میں شادی کی تھی تو رشتہ رسول اللہ کی طرف سے بھیجا جانا چاہیے تھا، مگر تاریخ کی کتابیں تو کچھ اور بتا رہی ہیں۔ تاریخ اسلام تو یہ بتاتی ہے کہ رشتے میں پہل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کی ہے، رسول اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیے، اسی وجہ سے مشیت پروردگار نے رسول اللہ کی طرف سے رشتے میں پہل نہیں کروائی، جبکہ حضرت خدیجہ کی طرف سے کروائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہی، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، کہ اگر رسول اللہ رشتہ بھیجتے تو آج کے مسلمان نے اپنے سے امیر خاتون، اپنے سے زیادہ دولت مند صاحب ثروت عورت کو رشتہ بھیجنے کو سنت رسول کہہ دینا تھا۔ اور دوسری طرف یہی اعتراض ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا ہے، کہ رسول اللہ نے پیسے کے لالچ میں رشتہ بھیجا۔ اسی لیے خدا نے دیکھیں معاملے کو کس طرح سے ٹرن کیا ہے کہ رشتہ خاتون کی طرف سے، جناب خدیجہ کی طرف سے کیا کیا گیا ہے۔ جی ناظرین کرام،
آپ جس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہر وہ اعتراض جو رسول اللہ کی شخصیت، جو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر اٹھایا جاتا ہے، کتنے آسان طریقے سے ان کا جواب تمام ناظرین تک پہنچا رہی ہیں۔ تو ایک سوال بنیادی طور پہ یہ بھی بنتا ہے کہ وہ بی بی، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ بی بی کہ جس کو ملکۃ العرب کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ ملکۃ العرب بی بی مشہور تھی، جن کا پورا عرب مقروض تھا شادی سے پہلے، لیکن شادی کے بعد ان کی زندگی اتنی تبدیل ہوئی کہ کفن کے لیے پیسے بھی نہ بچے۔ اس بات میں اور شادی کی پہلی والی زندگی میں کیا فرق ہے؟ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ ہوتی ہے، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے شوہر کے گھر آنے سے پہلے ملکۃ العرب ہیں، یعنی انہیں ملکہ کا درجہ رشتہ ازدواج میں بندھنے سے پہلے ہی مل چکا ہے۔ ایک بزنس وومن ہے اور تجارت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ اگر آپ روایات میں دیکھیں تو جو جناب خدیجہ کے باقی بہن بھائی ہیں ان کو بھی ان کے والد کی طرف سے مال تجارت کافی زیادہ ملا تھا، لیکن چونکہ جناب خدیجہ کا انٹرسٹ اتنا زیادہ تھا بزنس میں، and she knows how to develop a structured trade، تو ان کو بہت اچھے سے معلوم تھا کہ کیسے اپنے بزنس کو فلرش کرنا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ٹرم بھی یوز کی جاتی ہے بی بی کے لیے کہ ارب پتی خاتون تھیں یہ۔ اب وہ جو ارب پتی خاتون ہے، جب وہ رشتہ ازدواج میں آتی ہے رسول اللہ کے ساتھ، تو سب سے پہلی بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے پیسے کو بالکل وہی اہمیت دی جو اللہ کے رسول دیا کرتے تھے۔ انہوں نے پیسے کو ایسے ہی میڈیم کے طور پہ استعمال کیا جیسے کہ رسول اللہ کی خوشنودی تھی، رسول اللہ کی خوشنودی تھی یعنی خوشنودی کا خدا تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دین اسلام کو اس وقت فائنینشیل ریسورسز کی زیادہ ضرورت ہے، اقتصادی مدد کی زیادہ ضرورت ہے، اور جو مدد وہ کر سکتی تھیں انہوں نے خوشنودی خدا کے لیے اطاعت رسول میں وہ سارا پیسہ دے دیا۔ تو ناظرین، ہم سے عمومی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ، اور ہم بکس میں بھی اپنی پڑھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک کے متعلق، کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ بوقت شادی 40 سال کی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے۔ کچھ روایات، کچھ تاریخ دان ایسے لکھتے ہیں کہ بی بی کی بوقت شادی عمر مبارک 28 سال تھی، کچھ لکھتے ہیں 30 سال تھی، کچھ لکھتے ہیں 26 سال تھی۔ تو ہمارا یہ سوال ہے ہمارے اسلامک اسکالر سے کہ ان میں سے کون سی مستند روایات ہیں کہ جن کو ہم مان لیں اور ہمیں عمر مبارک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پتہ لگ جائے۔ جی، آپ کا سوال بالکل وجہ ہے اور بہت زیادہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے اس سوال پہ، جبکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ معاملات میں کامن سینس جو ہے وہی سب سے بہتر جواب ہوتا ہے۔ اگر آپ روایات میں دیکھیں تو صرف ابن اسیر نے ان کی عمر پہ سب سے زیادہ بحث کی ہے، اور اس نے ہی انہیں 40 سال کی عمر میں قرار دیا ہے، اور یہ بھی قرار دیا ہے کہ شادی سے پہلے رسول اللہ سے شادی سے پہلے شوہردار بھی تھیں اور بچے بھی تھے ان کے۔ تو دیکھیے، جو بچوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا شوہر کا، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ایسی انٹرپرینور خاتون جو اس وقت اتنی زیادہ مرتبے کی خاتون ہے کہ عرب جیسے جہالت کے دور میں جسے طاہرہ کہہ کے بلایا جا رہا ہے، وہ بنی قبیلہ تمیم جو ہے یا قبیلہ بنی مخزوم کے کسی بھی شخص کے ساتھ رشتہ ازدواج میں آ جائے۔ اور جو بچوں کا تذکرہ ہے وہ ان کی بہن حالہ ہیں جن کی اولاد ہیں، جو ان کی وفات کے بعد جناب خدیجہ کی زیر
سرپرستی آ گئی تھی. اور اگین اس کا بڑا کامن سینس کا سوال ہے کہ دیکھیں جو روایات میں عمر مبارک ہے وفات کی وہ 50 سے 55 سال کے درمیان میں ہے، اور جو رشتہ ازدواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہے وہ تقریباً 25 سال رہا ہے. تو اگر 50 سے 55 سال کی عمر تھی وفات کے وقت اور 25 سال رشتہ ازدواج میں ہے، تو اس وقت شادی کے وقت جو عمر مبارک ہے وہ 25 سے 30 سال کے درمیان میں ہی ہے. اور اس چیز کو ثابت بھی کیا ہے. اگر آپ سید مرتضیٰ کی کتاب الشافی دیکھیں تو اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے. اچھا، ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ایک پیسے والی خاتون، لیکن اگر ہم اس دور کا اور آج کا موازنہ کریں تو آج جس عورت کے پاس ہمارے اس معاشرے میں جو عورت امیر ہو اور اس کا گھر والا یعنی اس کا شوہر اس کے مقابلے کا نہ ہو، اس کا کف نہ ہو، تو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کو وہ مقام نہیں دیتی، اس کا اصلی مقام نہیں دیتی. تو کیا محترمہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا ہماری وہ روایات، ہمارے وہ اقدار کہاں گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیے تھے؟ جی بہتر. جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ جناب خدیجہ جو کہ تاریخ اسلام سے اور تاریخ عرب سے بالکل ایک جداگانہ بات ہے کہ ایک خاتون خود سے رشتے کے لیے پیغام، ازدواج کے لیے پیغام بھجوا رہی ہیں. تو اس کی وجہ بھی وہی ہے جس کا سارا عرب گواہ ہے، رسول اللہ کی صداقت، رسول اللہ کی امانت. کہ جب جناب خدیجہ نے جناب ابو طالب کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے توسط سے اپنا قافلہ بھجوایا اور نگہبان کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا گیا، اور جو ساتھ ملازم تھا وہ مسلسل نوٹس کر رہا ہے کہ یہ جو قافلہ سالار ہے، یہ جو اس کاروان جا رہا ہے، اس کو ڈیل کر رہا ہے، یہ کس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے. اور اس نے جب واپس آ کے جناب خدیجہ سے بہت ڈیٹیل میں یہ ساری بات ڈسکس کی، تو اس وقت جناب خدیجہ بھی جو کہ پہلے سے جانتی تھی، پورا عرب رسول اللہ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا ہے، سب ان کی اس خصلت سے، ان دونوں خصوصیات سے واقف ہیں. اور جب جناب خدیجہ نے اپنے بھیجے ہوئے بندے کی زبان سے یہ سارا کچھ سنا تو دل میں احترام صداقت کا اور امانت کا پہلے سے موجود تھا. تبھی یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسے ہی شخص کی زوجہ بننا وہ قبول کرتی ہیں. ہماری اس بہن نے تعارف کروایا بی بی کا اچھے اور آسان انداز میں، اور پھر یہ بھی آپ لوگوں تک پہنچایا، یہ بات آپ لوگوں تک پہنچائی کہ رسول اللہ کی بی بی کیا لگتی تھی رشتے میں، کزن. اور اس کے علاوہ محترمہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی رشتہ ہو تو لڑکے والے رشتہ لے کے جاتے ہیں، لیکن ایسی کون سی نوبت آئی، فرسٹ ٹائم کبھی دیکھا گیا دنیا میں، پہلی دفعہ ایسا ہوا اور ایک ہی دفعہ ہوا کہ لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ گیا؟ کس وجہ کی بنیاد پر، کن وجوہات کی بنیاد پر بی بی خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کو رشتہ بھجوایا؟ جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ جناب خدیجہ جو کہ تاریخ اسلام سے اور تاریخ عرب سے بالکل ایک جداگانہ بات ہے کہ ایک خاتون خود سے رشتے کے لیے پیغام، ازدواج کے لیے پیغام بھجوا رہی ہیں. تو اس کی وجہ بھی وہی ہے جس کا سارا عرب گواہ ہے، رسول اللہ کی صداقت، رسول اللہ کی امانت. کہ جب جناب خدیجہ نے جناب ابو طالب کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے توسط سے اپنا قافلہ بھجوایا اور نگہبان کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا گیا، اور جو ساتھ ملازم تھا وہ مسلسل نوٹس کر رہا ہے
کہ یہ جو قافلہ سالار ہے، یہ جو اس جو کاروان جا رہا ہے، اس کو ڈیل کر رہا ہے، یہ کس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے. اور اس نے جب واپس آ کے جناب خدیجہ سے بہت ڈیٹیل میں یہ ساری بات ڈسکس کی، تو اس وقت جناب خدیجہ بھی جو کہ پہلے سے جانتی تھی، پورا عرق رسول اللہ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا ہے، سب ان کی اس خصلت سے، ان دونوں خصوصیات سے واقف ہیں. اور جب جناب خدیجہ نے اپنے بھیجے ہوئے بندے کی زبان سے یہ سارا کچھ سنا تو دل میں احترام صداقت کا اور امانت کا پہلے سے موجود تھا. تبھی یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسے ہی شخص کی زوجہ بننا وہ قبول کرتی ہیں. بہت شکریہ سیدہ عمارہ زہدی صاحبہ، آج ہمارے ساتھ موجود تھی، اور مجھے امید ہے کہ تمام ناظرین کو یہ پروگرام انتہائی پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں. آپ ہم سے کمنٹس کے ذریعے سوالات پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی آنے والے ایام میں ہمارے ساتھ اسی طرح کے معروف اسلامک اسکالرز موجود ہوں گے کہ جن سے آپ لوگ کسب فیض حاصل کریں گے. تب تک الفاظ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گا اپنے پروگرام کا کہ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف. مجھے اور میری بروقت ٹی وی چینل کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر ہے آپ کا.